الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ غزوات کا ذکر شروع ہوا تو عین درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو سود سے منع فرمایا اور کچھ اخلاق حسنہ کی اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم فرمائی، متقین کے اوصاف بیان فرمائے۔ تو یہ چونکہ اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد میں تم نے خرچ کرنا ہے، تو جہاد میں خرچ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سود سے منع کیا۔ کس سے منع کیا؟ سود سے منع کیا، کیونکہ ایک ہوتا ہے صدقہ، کوئی بندہ کسی کو 5,000 روپے دے دے، اس بندے کے دل میں لوگوں کی خدمت کی ایک تڑپ ہے، ایک جذبہ ہے کہ 5,000 روپے ایک ہی بار دے دیا۔ اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو کسی کو قرض دیتا ہے 5,000 روپیہ، بعد میں اپنی ہی قیمت، اپنی ہی اصل پیسے جو ہیں وہ واپس لے لیتا ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ ہوتا ہے جو سود خور ہوتا ہے، وہ 5,000 روپے دے کے اور مقرر کرے گا بھی اتنے دنوں تک نہ دیے تم نے تو اتنے 10% جو ہے وہ اوپر لگ جائیں گے۔ اب اگلے مہینے تک بھی نہ دیے تو وہ 10% جو سود لگا تھا وہ بھی اس کی اصل رقم شمار ہوگی، اب اس پر الگ سے اس کا پھر آگے 10% ہوگا، اس طرح پھر آگے بڑھتا جائے گا۔ تو یہ سود در سود رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بات جہاد کی چل رہی ہے، یہاں تو جان دینے کی بات ہے۔ جو بندہ پیسے نہیں دیتا وہ جان کیسے دے گا؟ کہ نہیں، پہلے پیسے دینے ہیں بعد میں جان دینی ہے۔ تو جس بندے کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جناب پیسے دے سکے، تو چونکہ سود خور جو ہوتے ہیں نا عموماً وہ ان سے کچھ نکلتا بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی۔ جو بندوں کو اہل ایمان کو اپنے مسلمان بھائیوں کو دینا وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے دینا نا، چاہے وہ ادھار پہ ہی کیوں نہ دے، قرض ہی دے رہا ہو، لیکن ایسے لوگ جو ہیں عموماً وہ اس طرح کے کار خیر میں حصہ لینے سے پیچھے رہتے ہیں، ان کے ہاتھ کھینچے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یعنی کہ یہ حکم دیتا رب تبارک و تعالیٰ کہ تم اپنا مال جہاد میں خرچ کرو، اپنی جان خرچ کرو، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود سے ممانعت فرمائی ایک۔ اور دوسرا، پیچھے آیہ مبارکہ کچھ دن پہلے ہم نے پڑھی تھی، یہ آیہ نمبر ہے 118۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہودیوں کے ساتھ یارانے نہ رکھو، ان کے ساتھ تعلق قائم نہ رکھو، تعلق چھوڑ دو تم، وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں گے اور نقصان پہنچانے میں کسی طرح کی کوئی کمی اور سستی نہیں کریں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج دو قبیلے جو اہل ایمان کے بنے تھے، ان کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات تھے، تعلق ختم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ یہودیوں سے ہی سود لیا کرتے تھے پہلے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے ممانعت فرما دی۔ ظاہری بات ہے جس سے سود کا لین دین ہوگا، بار بار ان کا آپس میں ٹاکرا ہوگا تو تعلق ان کا قائم رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تعلق بند کیا، فرمایا تعلق تم نے اپنا ختم کرنا ہے ان کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے جب وہ تعلق ختم ہو گیا تو سود کے معاملات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیہ مبارکہ میں یہ گزرا تھا دو مقامات پر، ایک پرسوں کے سبق میں، کل کے سبق میں، مَا تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم صبر کرو تقوی اختیار کرو۔ کیا کرو؟ صبر کرو تقوی اختیار کرو۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سود کو چھوڑ دینا یہ بھی تقوی ہے، سود کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ یہ بھی تقوی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یہ 3-4 تعلقات پچھلے مضمون کے ساتھ آج کے سبق کے جڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والا تم سود نہ کھاؤ کئی گنا بڑھا کر۔ یہ ذہن میں رہے، یہ جو قید ہے نا اضعافا مضاعفا، کئی گنا بڑھا کر سود نہ کھاؤ، یہ قید احترازی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے اس آیہ مبارکہ کا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کئی گنا بڑھا کر سود نہ کھاؤ، تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا کھا لینا چاہیے؟ نہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے کوئی بندہ یہاں بیٹھ کر کسی مسلمان کو بغیر کسی عذر شرعی کے گالی دے دے تو اسے یہی کہیں گے نا یار مسجد میں بیٹھے گالی دے رہے ہو ہیں، تو کیا خیال ہے مسجد میں گالی دینا جو ہے وہ ناجائز ہے، باہر دینا جائز ہے؟ گالی تو گالی ہے، وہ مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر ہو، دونوں صورتوں میں مسلمان کو بغیر عذر شرعی کے گالی دے دینا یہ جائز نہیں ہے۔
اگر عذر شرعی ہے اور بنتا ہے وہ ویسے حقیقت ہے تو وہ تو حقیقت کا بیان ہے. کتے کو کتا کہنا کون سی گالی؟ کوئی گالی نہیں ہے ہی نہیں. ہاں اگر کسی کے اندر کتے والی صفات آ جائیں اسے بھی کتا کہنا کوئی گالی نہیں ہے. جیسے کہ کافر ہے بندہ، وہ تو کافر ہے ہی ہے، اور دوسرا وہ بندہ ہے جس کے اندر کافروں والے اعمال آ جائیں، کافروں والے اعمال اختیار کر لے، اس کی طبیعت کافروں والی ہو جائے، بے دینوں والی ہو جائے، بظاہر وہ چاہے اعلان کرتے رہے اپنے مسلمان ہونے کا، عاشق رسول ہونے کا، اسے بھی کافر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ وہ گالی بنتی ہے. مسلمان کو کافر کہنا گالی بنتی ہے، مسلمان کو مشرک کہنا گالی بنتی ہے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اسی طرح کر کے جیسے کہتے ہیں رمضان شریف میں روزہ رکھا ہو، یار میں نے روزہ رکھا ہوا تھوڑا سا پرے ہو جا بھی، تو شاٹ مارتا ہے بھائی، روزہ رکھا ہوا تو کیا مطلب ہے بھائی؟ قابو ہو کے رہا تو بھائی بھی روزے میں گالی نہیں دینی چاہیے، مطلب بچنے کا ویسے بھی حکم ہے. رمضان شریف میں روزہ رکھا ہوا ہے تو روزے میں جب حلال چیزیں چھوٹ گئیں تو حرام تو بدر جاولا چھوڑنی چاہیے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حج کے دنوں میں احرام باندھ لے بندہ، میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، میں اب یہ کام نہیں کرنا تم نے، نہ تو آپس میں لڑنا ہے، نہ میاں بیوی کی باہمی محبت کی باتیں ہوتی ہیں وہ خاص وہ نہیں کرنی تم نے، اور نہ ہی تم نے گالی گلوچ کرنا ہے وہاں پہ، نہ کوئی گناہ کرنا ہے. گناہ تو ہر حال میں منع ہے، لیکن خاص اس مقام پر اس کی ممانعت اور سختی زیادہ کر دی جاتی ہے اس چیز کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہاں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ کئی گناہ بڑھا کر نہ کھاؤ، مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا کھا لیں وہ جائز ہوتا ہے، نہ تھوڑا بھی ناجائز ہے، زیادہ بھی ناجائز ہے. یہاں پر صرف اس چیز کے اندر سختی پیدا کرنے کے لیے، اس میں مزید تنبیہ اور وعید شدید پیدا کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں تم نے ایسے کام نہیں کرنے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، میں کہ تم جہنم سے بچو، وہ جہنم جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ ذہن میں رہے، بنیادی طور پر جہنم تیار ہی کافر کے لیے ہوئی ہے، مومن کے لیے جہنم تیار نہیں ہوئی. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کفر اعتقادی کہ بندہ اعتقادی طور پر کافر ہے، ایک ہے کفر عملی، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، جس میں کافروں والی مشابہت پائی جائے. جیسے نماز پڑھنا یہ کن کا کام ہے؟ مسلمانوں کا کام ہے نا. نماز کو چھوڑنا کن کا کام ہے؟ کافروں کا کام ہے. زکوٰۃ دینا کن کا کام ہے؟ مسلمانوں کا کام ہے. زکوٰۃ چھوڑنا کن کا کام ہے؟ کافروں کا کام ہے. تو اب جو بندہ عملی کافر بنا کھڑا ہے، یعنی عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، مسلمان ہے وہ، لیکن عمل اس کے کافروں والے ہیں، یہ بندہ بھی ان کی مشابہت کی وجہ سے جہنم جائے گا اگر اس کی شفاعت نہ ہوئی موقع پر، اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس پر کرم نہ فرمایا تو یہ جہنم جائے گا اپنے اعمال کی سزا پانے کے لیے. سزا پا کر کے بالآخر مومن بندہ ہو وہ ناجی ہوگا، نجات پائے گا، بالآخر وہ جنت جائے گا. بنیادی طور پر جہنم کی جو تعمیر ہے نا، یہ مومن کے لیے نہیں ہوئی ہے، یہ کافر کے لیے ہوئی ہے. وہی رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا باطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، میں تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب اطاعت دونوں کی ایک ہی تھی، ہے ایک ہی تھی، تو الگ ذکر کیوں کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ الگ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ الگ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے اطیع اللہ، رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی بھی مانو، اطیع اللہ اور رسول اللہ کے فرمان کی بھی مانو، رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کو بھی مانو. کیوں؟ آقا علیہ السلام کا خود فرمان شریف ہے، آقا علیہ السلام نے میں جتنے احکامات رب نے قرآن میں دیے نا اس سے کئی گنا زیادہ میں نے دی. یہ ابو داؤد میں حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے. ویسے جو علماء اصول ہے نا، علماء اصول انہوں نے شمار کیے قرآن پاک کی 500 آیتیں وہ ہیں جن میں رب تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں 3000 حدیثیں جن میں حضور نے احکامات دی. 500 کہاں ہوتے ہیں اور 3000 کہاں ہوتے ہیں؟ بتائیں بھائی. یعنی آقا علیہ السلام نے جو احکامات دیے ہمیں بحیثیت شارع کے، ان کی تعداد قرآن کریم کے احکامات سے زیادہ ہے. اور نعوذ باللہ من ذالک یہی لوگ جو ہیں آج منکر حدیث جو ہیں وہ بھاگتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم. انہیں پتہ ہے بھائی جب ہم نے حدیث کا انکار کر دیا تو پوری شریعت کی چھٹی، کیونکہ قرآن کریم نے تو مجمل بیان کیا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا حکم قرآن میں آیا ہے لیکن مجمل ہے. نماز پڑھو، یہ نہیں بتایا کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے یا نہیں ایسا؟
فجر زور اثر مغرب عشاء ان کا صراحتاً ذکر نہیں ہے۔ ہاں یہ فرمایا کہ آنا علی دن کے کناروں، رات کے کناروں میں نماز پڑھو، دن کے کناروں میں نماز پڑھو۔ رات کے کناروں میں کون کون سی نمازیں آ گئیں؟ ہم نے یہ کہا یہ آ گئی۔ دن کے کنارے میں کون کون سی نمازیں آ گئیں؟ یہ آ گئیں، وہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ تو اب قرآن کریم نے مجمل بیان کیا یا پھر بیان ہی نہیں کیا کسی چیز کو؟ جس چیز کو بیان نہیں کیا اسے عقل سامنے بیان کیا، جس چیز کو مجمل یعنی مختصراً بیان کیا، یہ کہہ کے قرآن نکل چلا گیا آگے۔ قرآن کی آیت مبارکہ جو صرف اتنا بیان کیا قرآن کی آیت مبارکہ نے کہ زکوٰۃ دو۔ اب یہ نہیں بیان کیا کہ اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ ہے، گایوں پر کتنی زکوٰۃ ہے، بکریوں پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، سونے پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، چاندی پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ یہ ہمیں بتائیں گے قرآن کریم کو سکھانے والے امام الانبیاء علیہ السلام، جن کے بارے میں جن کی شان رب تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان کی، یعلمہم الکتاب والحکمۃ، وہ کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ اور مفسرین نے خود فرمایا، اب بتائیں نا جی، قرآن کریم حبیب کریم علیہ السلام سکھائیں اور حکمت بھی سکھائیں۔ مفسرین نے متفقہ طور پہ کہا ہے کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد حضور کی سنت ہے۔ سنت، حکمت سے مراد کیا ہے؟ حضور کی سنت ہے۔ تو اب جو بندہ انکار کرتا ہے آقا علیہ السلام کی حدیث کا، حضور کی سنت کا، تو وہ تو ابھی سویا ہوگا، نماز تو نہیں پڑھ رہا ہوگا نا۔ اس نے تو صرف یہی کہا کہ نماز کا رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اب یہ کیسے پڑھنی ہے یہ تو پتہ ہی نہیں۔ اب حدیث گئی تو پوری شریعت کی چھٹی ہے، یہ نہیں ایسا؟ تو بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء علیہ السلام کو بھیجے تو پھر آئے کس لیے تھے؟ آج تم نے قرآن کو قرآن مانا ہے نا، کیسے مانا ہے؟ یہ قرآن ہے نا، اسے ہم قرآن مان رہے ہیں، کیسے مان رہے ہیں؟ اگر تم یہ کہو گے اس کو قرآن کی آیت سے مان رہے ہیں تو وہ بھی تو قرآن کی آیت ہوئی، کیسے مانا تم نے؟ اسے کیسے مانا تم نے؟ وہ جو ہم نے پچھلی آیت سے مانا بھی وہ بھی تو قرآن کی آیت ہوئی، کیسے مانا؟ تو آخر میں یہی کہیں گے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ قرآن ہے، تب مانا ہے ہم نے۔ بے شک اس سے معلوم ہو گیا اور واضح ہو گیا، روشن کی طرح واضح ہو گیا، قرآن کو ہم نے مانا ہے حضور کی حدیث سے۔ بے شک اب حضور کی ایک حدیث تو اتنی قابل اعتماد ہو گئی جس سے ہم نے قرآن کو مان لیا، حضور کی ایک گواہی ایسی ہو گئی جس سے ہم نے قرآن کو سچا مان لیا، اور باقی گواہیاں آقا علیہ السلام کی وہ کہاں گئیں؟ عجیب بد دماغ لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آقا علیہ السلام کے فرامین شریف ہے، ابھی میں مدینہ شریف تھا تو یہ اسامہ بن لادن ہے نا، اس کا بھائی، اس کے ساتھ وہ اس ذہن کا نہیں، وہ پرلے درجے کا بے دین ہے، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ اس نے دیکھتے ہی پہلے تو میری داڑھی کے بارے میں کہا، اس نے کہا یہ رسول اللہ علیہ السلام کی داڑھی نہیں تھی، اندازہ لگائیں، داڑھی تو تھی نہیں رسول اللہ علیہ السلام کی۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ آگے پھر اس نے کہا یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، بخاری مسلم، ان کا کلھا کذب، یہ سارے جھوٹ ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہتے رسول اللہ علیہ السلام کی اتنی شادیاں تھیں، اتنی بیٹیاں تھیں، فاطمہ فلاں فلاں، کہتا کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتا ہے تو بتاؤ کون کھڑا ادھر، مجھے بتایا دکھایا جی۔ کہتے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ما کان محمد ابا احد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا آگے بھی تو پڑھ مر، من رجالکم، رب تعالیٰ نے فرمایا تمہیں مردوں کے باپ نہیں ہیں، بیٹیاں تو ہیں آقا علیہ السلام کی۔ کہتے نہیں فقط اتنے رک تو آگے نہیں چل۔ میں نے کہا جی بد دماغ ہے تو، دو چار باتوں میں نے اسے پکڑا، جب اس کی بیوی ساتھ تھی، اس نے کہا چل نکلے تھا۔ بعد میں فون کر کے اس نے کہا جی معافی مانگتے ہیں، وہ بدتمیز ہے۔ بتائیں ایسے ایسے بے دین پیدا ہو چکے اور کہاں کہاں پیدا ہو چکے، یعنی ایک بھائی جو ہے وہ زندگی کیسے گزار گیا اور دوسرا جو ہے وہ بے دین رب تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا کہتا ہے کلو حق کے، جتنی بھی حدیثیں ساری جھوٹ ہیں، بخاری مسلم کا نام لے کے اس نے کہا۔ بتائیں بھائی یہ فتنہ یہیں سے پاکستان سے اٹھا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہو، چکڑالہ وہاڑی کے ساتھ ہے، وہاں کا ایک مردود تھا حرامی مولوی عبداللہ چکڑالوی، اس نے یہ فتنہ کھڑا کیا، اور رسول اللہ علیہ السلام نے پہلے بتایا، وہ رات سے اپنی ٹانگ سے لنگڑا تھا، ایک ٹانگ نہیں تھی اس کی، ذمہ دار تھا، بہت بڑا امیر تھا وہ، بڑی زمینیں تھیں، رقبے تھے اس کے۔ اس ذلیل نے رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کا انکار کر دیا، اس نے کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں بیٹھا ہوا ایک بندہ رجا ہوا، پیٹ بھرا ہوا اس کا، تکی کے ساتھ ٹیل لگائے بیٹھا، کہتا ہے حضور کی حدیث ہے ہی نہیں کچھ، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب بتائیں نا 1400 سال پہلے آقا علیہ السلام کہاں دیکھ رہے تھے، اور کس ذلیل کو دیکھ کے آقا علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا۔ اور یہ جناب وہ لانتی اٹھا، پھر اس کے بعد پرویزی اٹھے، سارے کے سارے۔ آج تو نعوذ باللہ من ذالک ان کی بہت بہتات ہے، اتنا ان کا لشکر جمع ہو چکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، احادیث کریمہ رسول اللہ علیہ السلام کے فرامین شریف کا انکار کرنے والے۔ انہیں پتہ ہے بھائی قرآن صرف مان لیں تو چھٹی ہے ہماری، کوئی چیز پہ عمل نہیں کرنا پڑے گا ہمیں، قرآن مان لیں نا صرف اتنا، تو کسی چیز پہ عمل نہیں کرے کچھ بھاری نہیں پڑے گا۔ ظاہری بات ہے قرآن پاک کو صرف حدیث کو مانا ہے نا، قرآن پاک کو مانا ہے تو نماز کی چھٹی، نماز کیسے پڑھنی ہے قرآن نے نہیں بتایا، زکوٰۃ کیسے دینی ہے قرآن نے نہیں بتایا، بس ہے جی بس دینی ہے زکوٰۃ، پڑھنی ہے نماز کا حکم دیا، بس ایسے ہی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ یار بتائیں پوری دنیا میں کہیں اور بھی قوانین ایسے نافذ ہوتے ہیں جن کو صرف یہ کہہ دیا جائے اور اس کا طریقہ نہ بتایا جائے؟ پوری دنیا میں کہیں ہوتا ہے؟ ہر جگہ پر قانون مقننہ
قانون بنانے والی جو جماعتیں ہوتی ہیں، اتھارٹی ہوتی ہے، وہ قانون بناتے ہیں اور ان پر عمل کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ کیا خیال ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے قانون تو بنا دیا، لیکن اسے سکھلانے کے لیے جو حبیب علیہ السلام کو بھیجا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ ایسے یعنی کہ ان کی پوری زندگی کی پوری محنت، جد و جہد اور کوشش جو ہے اتنی بے اعتبار تھی کہ اس پر عمل ہی نہ ہو سکے۔ یار کیا دماغ ہے ان لوگوں کا، کہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں، بھوسا بھرا ہے ان لوگوں کے دماغ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، یعنی قرآن کی بھی مانو اور رسول اللہ کے فرمان کی بھی مانو۔ آگے پتہ کیا فرمایا رب تعالیٰ نے، میں کہ قرآن کی مانو گے، میرے حبیب کی مانو گے، لعلکم ترحمون، تم پہ رحم کیا جائے گا۔ پھر سبحان اللہ۔ ہاں، رحم تبھی ہوگا جب قرآن اور حدیث دونوں کو مانو گے، جب دونوں کو مانو گے تو رحم ہوگا، وگرنہ رحم نہیں ہوگا تم پر۔ آج جو انکار کر کے رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کا اور کہتے پھرتے ہیں جناب ہم تو بڑے جناب سچے ہیں، ہم تو یہ ہے وہ، نہ وہ بلون لوگ ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کا انکار کرنے والا بندہ مومن ہے نہیں ہے۔ آگے دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، میں تم رب تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی طرف بھاگ کر جاؤ۔ استباق، فاستبقوا الخیرات، مسابقہ، مقابلہ کرو، یہ جنت جانے والا کام ہے، یہ میں کروں، یہ جنت لے جانے والا راستہ ہے، اسے میں اپنا لوں۔ یہ کام، یہ بندے کے اندر لالچ اور ہر وقت یہ ہونی، تڑپ ہونی چاہیے کہ یہ کام میں کروں، یہ نیکی والا کام میں کروں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اور جنت بھی کون سی، اس کا تھوڑا تعارف کروا دیا رب تعالیٰ نے، عرضها السماوات والارض، جنت کی اکیلی چوڑائی جو ہے نا وہ 7 زمینیں 7 آسمانوں کے برابر ہے۔ 7 زمینیں 7 آسمانوں کے برابر ہے، یعنی 7 زمینیں ایسے لمبی رکھی جائیں، پھر آگے 7 آسمان ایسے لمبے رکھے جائیں، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی اکیلی چوڑائی اتنی ہے۔ چوڑائی بھی ایسے نہیں، یہ آپ دیکھیں یہ چوڑائی ہے بس نہیں، اسے پورا کھول کے رکھیں، سارا کھول کے رکھیں ایسے، پھر آگے کھول کے رکھیں، ایسے کھول کے رکھیں، 7 زمینوں 7 آسمانوں کو کہاں جاتی ہے، یہ چوڑائی بنتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کی چوڑائی اتنی ہے جنت کی ہیں۔ اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اعدت للمتقین، اللہ اکبر، فرمایا یہ جنت جو ہے نا یہ تیار ہی پرہیزگاروں کے لیے ہوئی ہے۔ اس کی تیاری کیوں ہوئی ہے جی؟ متقی لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیں جی متقی ہوتا کون ہے، متقی کون ہے بندہ، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے کچھ اوصاف بیان کیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، میں کہ متقی وہ ہیں جو سرا، آسانی میں جب ہاتھ کھلا ہو، آسانی ہو اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں، والضراء جب تنگی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی، دونوں حالوں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مال خرچ کرتے ہیں، نہ، جو بھی ہو خرچ کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، جان بھی خرچ کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو پھر اچھی، اس کے پاس علم ہے، علم دے کے لوگوں کو سکھا کے وہ خرچ کرتا ہے، علم سکھا کے خرچ کرتا ہے۔ کل ہی میں نے ایک روایت پڑھی، فرمایا کہ قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اس کے نام اعمال جو ہے نا وہ رکھے جائیں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک پلڑے میں گناہ، گناہ اس کے بڑھ جائیں گے، نیکیاں اس کی کم ہوں گی، اور اسے یقین ہو جائے گا کہ ابھی اعلان ہوگا کہ اسے جہنم پھینک دو۔ اتنے میں ایک بادل آئے گا بہت بڑا، وہ بادل جو ہے وہ اس کے اندر نیکیاں نیکیاں ہوں گی، نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود اس سے پوچھے گا بتا ان نیکیوں کو جانتا ہے، وہ کہے گا میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جن لوگوں کو دین سکھاتا رہا تھا نا، تیرے مرنے کے بعد لوگ عمل کرتے رہتے، وہ تیرے نام اعمال میں ہم درج کرتے رہتے، وہی دین ہے جی۔ اس لیے ہر بندہ کوشش کرے دین سکھائے لوگوں کو، جتنا سیکھ کے جاتے ہیں یار 4 باتیں لوگوں کو سنا دیا کریں، 2 باتیں لوگوں کو، 1 بات ہی سکھا دیا کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بندہ عمل شروع کر دے، وہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ اس کو بڑھائیں، لوگوں کو گروپ میں شامل کریں، لوگوں کو ترغیب دیں، ان سے پوچھیں ہاں بھی آپ درس سن رہے ہیں، آج کے درس آپ نے سنو تو سمجھ آیا آپ کو؟ کیا سمجھ آیا آپ کو؟ بتائیں جی، پھر کیا جذبہ پیدا ہوا آپ کے اندر عمل کرنے کا؟ یہ اس طرح کر کے لوگوں کو تشویق دلائیں، انشاءاللہ عز و جل بہت کار خیر۔ یہ تو ہمارے مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا، جب آنکھیں کھلے گی قیامت والے دن تب پتہ چلے گا ہم کتنی بڑی خیر جمع کر کے آئے ہیں، یا ہم نہ کرنے کی صورت میں کتنا ہم نقصان کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فی السراء والضراء، فرمایا کہ وہ خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی، کیونکہ جب بندے کے پاس پیسہ زیادہ آ جائے نا تب وہ بندہ مفکر بن جاتا ہے، غور کرتا میں جی سوچوں گا، پھر آپ اسے جا کے کہیں نا جی اتنے پیسے آپ اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے دیں، میں سے سوچوں گا میں، آ گئے نا، رب تعالیٰ سے غافل ہو گئے۔ اب جب کچھ تنگی آ گئی تو تب بھی کہتے ہیں او یار حد تنگ ہے، کیویں دیے تم دسو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مومن بندہ جو ہے نا پرہیزگار،
اس کے پاس زیادہ ہو تو بھی دیتا ہے، کم ہو تو بھی دیتا ہے، دونوں صورتوں میں دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگلا وصف بھی بیان کیا، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے، غصے کو پینے والے، والعافین عن الناس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا تیرا محبوب بندہ کون ہے؟ ساری دنیا کہتی تو ہمارا محبوب ہے، اور تیرا بھی تو کوئی محبوب ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قادر غفرا، میں میرا محبوب وہ ہے جو بدلہ لینے پہ قادر بھی ہو پھر بھی چھوڑ دے، وہ جا یار پھر بھی چھوڑ دے، میرا محبوب وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا پسند فرماتا ہے احسان کرنے والوں کو، ہیں؟ یعنی کہ ایک تو معاف بھی کیا کسی کی بدتمیزی کو، اور ساتھ احسان بھی کر دیا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر اکٹھے اسی لیے کیا ہے، غصہ پی جائے معاف کر دے، اور اس کے بعد فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، یعنی معاف بھی کر دیا ہے اسے، اور پھر اس کے ساتھ احسان بھی کیا ہے، نیکی بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میں ایسے لوگ میرے بڑے محبوب ہیں، ایسے لوگ میرے بڑے پسندیدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جی مزید اور صاف بیان کیے متقی بندے کے، کس کے بیان کیے؟ یہ آپ سنیں گے نا آپ کو ایک حیرانگی بھی ہوگی۔ ہمارے ہاں پرہیزگار متقی کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں پرہیزگار اسے کہا جاتا ہے جو بالکل کبھی اس سے گناہ سرزد ہی نہ ہو، وہ پرہیزگار ہے، وہ پرہیزگار ہے ہمارے نزدیک۔ لیکن رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی وہ ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے۔ کون ہے پرہیزگار؟ کون ہے متقی؟ متقی بندہ ہے جب اس سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، او ظالموا انفسہم، یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں۔ تو یہ یہاں پہ پہلے تو بات قابل غور جو ہے نا وہ یہ ہے کہ فاحشہ کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، ظالموا انفسہم، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں، تو بے حیائی کا کام کرنا بھی تو اپنے آپ پر ظلم ہے نا۔ الگ الگ کیوں بیان کیا رب تبارک و تعالیٰ نے؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق بندے کی اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ نماز کو چھوڑ دینا جو ہے، نماز ترک کر دینا، اس کا نقصان اس کی ذات پر ہے، اس کی ذات تک ہے۔ گناہ گار ہوا ہے وہ خود ہوا ہے، گناہ اس کے نام مال میں لکھا گیا ہے۔ اسی طرح کر کے کوئی اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں کہیں بھی اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو یہ ظلم اس نے اپنے آپ پر کیا ہے، یہ ظلم اس کا متعدی نہیں ہے، اس کا نقصان دوسرے تک نہیں پہنچا۔ اور اسی طرح کر کے کوئی بندہ جو ہے نا ایسا کام کرتا ہے جس سے دوسرے کو بھی تکلیف ہو، دوسرے کو بھی نقصان ہو، فاحشہ جیسے لفظ آ گیا، تو یہاں دونوں میں فرق ہو گیا، فاحشہ میں اور ظالموا انفسہم میں، کہ ظالموا انفسہم میں تعلق گناہ کا اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور فاحشہ اور اس طرح کے باقی جتنے کام ہیں ان کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے۔ جیسے بندہ جاتے ہوئے کسی کو تھپڑ مار دے، اپنے آپ پر بھی ظلم کیا اس نے، دوسرے کو بھی تکلیف دی ہے اس نے، ہے یا نہیں ایسا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، اور کسی بندے سے بے حیائی کا کام ہو جائے، او ظالموا انفسہم، یا پھر اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، پرہیزگار بندہ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ یہ ان کی شان بیان ہو رہی ہے پرہیزگاروں کی، میں ذکر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری بخشش فرما دیتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہ کی بخشش مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ متقی وہ نہیں ہے کہ جس سے گناہ ہو ہی نہ، بلکہ رب کے نزدیک متقی وہ ہے جس سے گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کرنا شروع کر دے۔ اور آقا علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ اور آگے دیکھیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے اللہ کے علاوہ گناہ بخشنے والا؟ اللہ کے علاوہ کون ہے گناہ بخشنے والا؟ ہاں مومنوں کی شان یہ ہے، پرہیزگاروں کی، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، وہ گناہ کر کے اڑتے نہیں ہیں، اس پر معافی مانگ لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں میں کہ ما اسرا، وہ بندہ گناہ پر اڑنے والا نہیں ہے جس سے گناہ ہوا اور فوراً توبہ کر لے، گناہ ہوا فوراً توبہ کر لے۔ آقا علیہ السلام نے ایک دن میں چاہے 70 بار بھی گناہ کر کے توبہ کر لینا، وہ گناہ پہ اڑنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ بندے نے گناہ کیا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی ہے، اب پھر شامت نفس کی وجہ سے پھر گناہ ہو گیا ہے تو پچھلی توبہ اس کی باقی ہے، وہ نہیں ٹوٹی۔ نہیں سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ پچھلی توبہ اس کی باقی ہے، وہ توبہ نہیں ٹوٹی۔ یہ نہیں کہہ سکتا جناب پچھلے بھی سارے لکھے جائے اس کے نام، نہ، پچھلے معاف ہو گئے، توبہ کی تھی اس نے صدق دل کے ساتھ، اب پھر ہو گئے شامت نفس کی وجہ سے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن میں 70 بار بھی کر لے گناہ، توبہ کرے، مولا میں اب نہیں کروں گا، لیکن پھر نفس کی شامت کی وجہ سے پھر گناہ ہو گیا ہے۔ یار کتنا کریم ہے رب یار، سبحان اللہ۔ اب بھی یہ بھارے پڑتے پھرتے ہیں نامراد۔
رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بھی پرہیزگار ہے بندہ جس سے گناہ ہو گیا لیکن وہ اڑے نہ، توبہ کر لے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مومن لوگ جانتے ہیں وہ بخشنے والا ہے، بے شک اسی لیے تو توبہ کر رہے ہیں نا، اسی لیے تو توبہ کر رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، میں یہی ہیں وہ لوگ جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ ان کی رب کی طرف سے کیا ہے؟ جزا مغفرت ہے۔ وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور جنتیں ہیں ان کے لیے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ ونعم اجر العاملین، مالک نے کتنا سونا اجر دیا ہے مزدوروں کو۔ ہاں، یہ مزدور بن کے اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ ہم مزدور ہیں نا، مزدوری ہماری بھی کھاتے لگ جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے اجر بھی دے دیا، پہلے شرائط بیان کی، پرہیزگار کون ہے؟ جو شرائط پہ پورے اترے، ان کی جزا بیان کر دی، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، ان مزدوروں کا کتنا سونا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد خلت، اب پھر تاریخ کا حوالہ دیا جا رہا ہے، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، میں بہت سارے واقعات تم سے پہلے گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض، تم بھی زمین میں چلو ذرا، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر تم دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کے دین کو، اس کی شریعت کو، اس کے نبیوں کو جھوٹا کہنے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، بات شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ سود کی ممانت سے، متقین کے اوصاف سے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے، اور بات کا اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اخیر انتہا کہاں پہ ہو رہی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے گستاخوں کی بات کی، میں جنہوں نے رب کے نبیوں کو اور رب کو جھوٹا کہا ہے ان کا انجام جو ہوا ذرا وہ بھی جا کے دیکھو تم، یعنی اس سے بچتے رہنا تم، اس گستاخی سے۔ آپ کے سامنے کوئی بھی حدیث پاک پہنچے آقا علیہ السلام کی، عموماً لوگ کہہ دیتے نہیں میں تو نہیں سنی آج تک، جی میں نے تو پتہ ہی کو نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے جو کچھ بھی قرآن حدیث میں دین بیان ہوا ہے وہ سارے کا سارا تجھے پتہ ہے۔ اچھا، یہ بات کریں گے بھی وہی جو جاہل ہوں گے۔ کون کریں گے؟ جاہل ہوں گے، وہ کہیں گے نہیں میں آج تک نہیں سنی، بھی یہ ضروری ہے بھی تو عالم ہے، کہنا عالم تو نہیں ہے، تو میں کہ پھر تیرا سننا نہ سننا کی فرق پڑتا ہے یہ نہیں یار۔ ڈاکٹر صاحب اتنے ہوں گے، ہیں نا، اتنے کوئی نہیں بیٹھے، ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کے پاس بندہ چلے جائے نا، وہ نسخہ لکھ کے دیتے گولی فلانی 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 فلان ٹائم کھانی، کبھی کو کہتا ہے یار انہوں فلانا ٹائم کھا لی، انہوں فلانا ٹائم کھا لی، کبھی بولتے ہیں نہیں یار انہوں نے MBBS کیتا ہے، انہوں کہا کہ مرنا ہے ایسا دسو، انہوں پتہ میں انہوں کی پتہ، میں تو جہل کٹاں، کہتے نہیں کہتے، اس کے سامنے نہیں بولتے۔ مستری کہہ دے نا درخان، وہ کہتا ہے یار دیوار یہاں پہ 4 انچ والی بنے گی یا 9 والی بنے گی، تو کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی تمہیں پتہ بھی، ہمیں کیا پتہ بھائی، بناؤ، نہیں اعتراض کریں گے۔ تو مولوی صاحب نہیں جی پرسوں پیدا ہوا ہے، کل ٹرنا سیکھے، اچھا جی مسجد آ گئے، میں کہا جی پاگل نے تو بھائی ویسے دس یار ذرا کچھ تو غور کریں یار۔ مولوی صاحب نے کوئی عمر نہیں ضائع کی یار، بتائیں اس کی کوئی محنت نہیں لگی۔ عجیب لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار یہ بھی جب بیان کریں نا، ہمارے علماء فرماتے ہیں، ایمانداری والی بات ہے، علماء بڑے بڑے محدث اعظم ہو کے ان سے پوچھا کہ یہ روایت آپ نے یار میں نے نہیں پڑھی، میں نے نہیں پڑھی، یہ نہیں کہا کہ ہے ہی نہیں، یہاں کیا ہوتا ہے فوراً سے یہ ہے ہی نہیں جی، لا ہے ہی نہیں بھی، کس نے کہا ہے تمہیں؟ وہ خود فرماتے ہیں کہ کتنے سینکڑوں کی تعداد میں آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی کتابیں موجود ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری کتابیں میں نے پڑھی ہوں، یہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہوں، تو پھر میں انکار کیوں کروں بھائی؟ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میری بات کو جھوٹا کہیں گے نا ان کی سزا آقا علیہ السلام نے خود بیان کی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی طرف جو جھوٹ منسوب، اب جب دیکھیں نا کسی کی بات کو آقا علیہ السلام کی طرف منسوب کر دے بندہ، وہ تو جہنم جائے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو جو آقا علیہ السلام فرما دیں کہ یہ میں نے کہا ہے، اور یہ کھڑا ہو کہ ایسی بات ہے ہی نہیں، آقا علیہ السلام کو نہیں نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ السلام کی طرف عیب منسوب کر رہی ہے، تو کتنا بڑا یہ بندہ اپنے آپ کو لعنتی بنا رہا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی بات شرع مبارکہ کے پہنچے تو بندہ یہی کہ جی مجھے پتہ نہیں ہے اس کا، ہاں میں علماء سے پوچھ لوں گا۔ پہلے تو جس عالم کے پاس بندہ بیٹھتا ہے اس عالم پہ اسے اعتماد ہے، وہ معتمد بندہ ہے، تو جو وہ کہہ رہا ہے چپ کر کے عمل کرے اس پر۔ اگر نہیں بھی ایسی بات ہوگی، اسے نیکی کا کام ہے، اسے عمل کرنے کی وجہ سے ثواب مل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، چاہے وہ نہ بھی ہو، لیکن کام نیکی کیا ہے، اس نے کرنا شروع کر دیا اس عالم کے کہنے پر، اس سے اجر مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔